رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سحور سیشن کا ڈے 13 ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آئیے سحور سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم سپارہ نمبر 13 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپارہ نمبر 13 کا آغاز جو ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر 53 سے ہوتا ہے۔ اس سپارے میں بنیادی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی تکمیل، ایمان و عقیدہ کی اہمیت، صبر و شکر کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سپارہ کئی اہم موضوعات کا احاطہ کرتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ پر توکل، نبوت کی عظمت اور آخرت کی حقیقت شامل ہیں۔ یہ سورہ ایک مکمل اور دلچسپ قصہ ہے، یعنی سورہ یوسف۔ سورہ یوسف ایک مکمل اور دلچسپ قصہ ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اہم پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ سپارہ نمبر 13 میں حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں، صبر، حکمت اور اللہ کی مدد پر ایمان کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اس سپارے کے آغاز میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ جب بادشاہ کو ان کی بے گناہی کا یقین ہو جاتا ہے تو وہ نہ صرف انہیں قید سے آزاد کرتا ہے بلکہ اپنی حضرت یوسف علیہ السلام خزانے کے نگران مقرر ہو جاتے ہیں اور ان کے حکمت اور علم کی بدولت ملک میں قحط سے نمٹنے کے لیے بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں۔ قحط کے باعث حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آتے ہیں۔ وہ اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روک لیتے ہیں اور پھر وہ ایک حکمت کے ذریعے جو ہے وہ باقی بھائیوں کو بھی اپنی شناخت ظاہر کرتے ہیں۔ جب والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے زندہ ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر ان کے والدین اور خاندان مصر منتقل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کے اختتام پر واضح فرماتے ہیں کہ اس میں اہل عقل کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ واقعہ صبر، عفت، توکل اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنے کی عظمت کو واضح کرتا ہے۔ اب سورہ الرعد آتی ہے۔ سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور علم کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پہاڑوں کو قائم کیا، دریا بہائے اور ہر چیز کو ایک خاص نظام کے تحت چلایا۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ ان نشانیوں سے سبق حاصل کریں اور اللہ کی قدرت کو پہچانیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی مثالوں کے ذریعے واضح کیا۔ حق ہمیشہ باقی رہتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ جیسے پانی سے جھاگ نکلتی ہے مگر وہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ خالص پانی زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اسی طرح حق کا نور قائم رہتا ہے اور باطل کا زوال یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر سے ہی سکون پاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور مشکلات میں صبر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی کی جنتوں کی خوشخبری دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی سچائی پر شک کرے تو وہ اس جیسی ایک صورت تو لے آئے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے
جسے نہ کوئی بدل سکتا ہے اور نہ اس جیسی کوئی صورت یا کوئی ایک آیت بھی لا سکتا ہے۔ سورہ الرعد میں قیامت کے مناظر کا ذکر بھی ہے کہ کیسے ظالموں کے لیے سخت عذاب ہوگا اور نیکوکاروں کے لیے جنت کے باغات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ سپارہ نمبر 13 میں ہمیں صبر اور شکر کی تلقین بار بار کی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور اس کی واضح مثال ہے کہ کیسے اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو آزمائشوں کے بعد عزت ملتی ہے۔ اسی طرح سورہ الرعد میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی مدد پر کامل یقین رکھنا چاہیے، آزمائشوں میں صبر اور خوشحالی میں شکر کرنا چاہیے۔ حق اور باطل کی کشمکش میں آخر کار فتح حق کی ہوتی ہے، اور ایمان والوں کے لیے جنت اور نافرمانوں کے لیے عذاب ہے۔ سپارہ نمبر 13 ہمیں صبر، توکل اور اللہ کی قدرت پر یقین کا سبق دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ آزمائشیں سخت ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے مخلص بندوں کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ سورہ الرعد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور حقیقی کامیابی آخرت میں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ہدایت پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے وقف کریں، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ہم یہاں آخرت کمانے کے لیے ہی آئے ہیں۔ اس عارضی زندگی کو آخرت کمانے پر ہی خرچ کر دینا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور اللہ کی رضا کو پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اپنے بہترین بندوں میں شامل کر لے، آمین یا رب۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سحور سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل کے سحور سیشن میں ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔